بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی اہم کیس سب سے بڑی عدالت میں پہنچ چکا ہے اور جس کو لے کر کے ایک ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ ظلم کے پہاڑ تو رجیم چینج سے ہی ڈھا دیے گئے تھے کیونکہ جب رجیم چینج کی سازش ہوئی یا مداخلت ہوئی یا وہ سائفر آیا اور پاکستان کے اندر ایک جو ہے اتحاد بنا اور ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ یہ جو 50 سالہ 75 سالہ ایک سیاسی پارٹیاں تھیں جو سسٹم کا حصہ تھیں، ان کو اکٹھا کیا گیا اور ملک کی عوام کی منتخب حکومت کو تختہ الٹنے کی ایک پلاننگ کی گئی۔ تو تب سے ہی تباہی شروع ہو چکی تھی، لیکن اس سے کی جو ایک آخر تھی وہ 9 مئی کی طرح 9 مئی کے دن جو ہے وہ ایک خاص سیاسی جماعت کو پی ٹی آئی کو اس کے کارکنوں کو ورگلا کر ان کے خلاف سازش کر کے ان کے ذمے ایک ایسا دہشت گردی کا ایک ایونٹ لگانے کی کوشش کی گئی، اور جس کو عمران خان اور پی ٹی آئی اور تمام سمجھنے والے حلقے کہتے رہے کہ یہ ایک سازش کے تحت ایک جماعت کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اس کو دیوار کو سائیڈ پہ لگایا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو عمران خان کو جب حافظ آباد میں اس پر گولیاں برسائی گئی، جب اس سے پہلے پی ٹی آئی کے کارکنان پر سینکڑوں درجنوں پرچے ہوئے، جب ان کو اٹھایا گیا، ان کے ساتھ ریاستی جبر کیا گیا، تو اس وقت تو 9 مئی نہیں ہوا تھا۔ یعنی اگر عمران خان کی وجہ سے کارکن مشتعل ہو کر انہوں نے فوج کے اوپر کوئی حملہ کرنا ہوتا تو وہ حفظ آباد والے جو ہے حملہ اس کے وقت کرتے، کیونکہ اس وقت تو ابھی تک جو ہے وہ یہ نہیں تھا، یہ جو ہے 9 مئی والا واقعہ نہیں ہوا تھا، تو اس وقت کرتے تو سمجھ آتی کہ جی یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا ہے۔ تو جس طرح کے تمام حلقوں کا یہ کہنا ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کا یہ کہنا ہے اور بہت سے جو دانشور ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 9 مئی کو اس پی ڈی ایم کے مجموعے نے جو ہے وہ ایک سازش کی، اس میں اپنے بندے چھوڑے، اور بہت سے تجزیہ نگار یہ موقف پیش کر چکے ہیں، اس کے اندر اپنے جو ہے وہ بندے چھوڑے، عمران خان کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ایک بھونڈے طریقے سے احاطہ کچہری سے اور ایک سرکاری دفتر کے شیشے توڑ کر اس کے اندر جبر سے گھسیٹ کر اس کو گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کی فوٹیج ریلیز کی گئی، اور پھر لوگوں میں اشتعال جلایا گیا، اور پھر جہاں پر لوگ لبرٹی چوک میں جمع ہوئے، جہاں بھی لاہور میں یا اور دیگر جگہوں پر جمع ہوئے، ان کو جہاں جمع ہونے کا ان کا پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ تھا آئینی قانونی، وہاں سے ان کو بھگا کر سینسٹیو ایریاز کی طرف انٹیوز کیا گیا، ادھر سے راستے کھولے گئے، اور وہاں اپنے بندے چھوڑ کر ان کو جو ہے وہ اشتعال دلایا گیا۔ تو ظاہر ہے کچھ پی ٹی آئی کے بھی نوجوان جو ہیں وہ ان کے اس بہکاوے میں آ گئے ہوں گے، لیکن تمام لیڈران جو ہے وہ کہیں سے بھی یہ رپورٹ نہیں ہوا کہ جی کسی نے ان کو ہانک کر یا ان کو انڈیوس کر کے کسی سینسٹیو جگہ پر لے جایا گیا۔ نہ ہی پاکستان کے لوگ اور نہ ہی پی ٹی آئی اور نہ ہی عمران خان ایسا سوچ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان بہرحق کہہ چکے ہیں پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اہم ہیں۔ عمران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھ سے اور میری سیاسی جماعت سے اور تمام سیاسی جماعتوں سے بھی ادارے اہم ہیں، ہم ان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے عمران خان کا یہ موقف ہی شاید ان کو لے ڈوبا ہے، کیونکہ دوسرے جو لوگ ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ آصف زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ والی بات کی، اور پھر نون لیگ والے جو بیانیہ اداروں کے خلاف بناتے رہے ہیں، جن کے فوٹیج، جن کی ویڈیوز، جن کے بیانات میڈیا پر موجود ہیں، اور اب بھی وہ جس طرح سے اداروں کو ملائن کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ تو ہر آدمی اب سمجھ چکا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف اور عوام کے ساتھ سازش کی گئی، اور پھر جس طرح 9 فروری کو کیا گیا، اس سے اب ہر آدمی یہ سمجھ چکا ہے، عدالتیں بھی یہ سمجھ چکی ہیں، سوائے اس کے کہ کچھ چند ایک ججز ہیں یا ہر ادارے میں کچھ لوگ ہیں جو مینج کیے ہوئے ہیں، باقی ہر ایک سمجھ چکا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی 9 مئی کے حوالے سے، ضمانتوں کے حوالے سے، اور سمجھے کہ 9 مئی کا پہلا کیس جو ہے
وہ سپریم کورٹ میں پہنچا ہے۔ جسٹس منتوخیل صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بڑی دھواں قسم کی سماعت کی ہے، اور جسٹس صاحبان نے جو سوالات کیے ہیں، جو اہم ترین آئینی، قانونی اور ٹیکنیکل سوالات اٹھائے ہیں، اس نے گورنمنٹ کا یا جو ایک سرکار ہے اس کے منہ کو اس نے بند کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کہاں سے یہ دہشت گردی آئے گی۔ پھر عدالت میں جسٹس صاحبان نے عدالت نے ان کو بتایا کہ دہشت گردی وہ تھی جو اے پی ایس سکول میں ہوئی، دہشت گردی وہ تھی جو کوئٹہ کچہری میں ہوئی، جہاں ہزاروں لاکھ جو لوگ ہیں وہ قتل کیے گئے اور دہشت گرد وہاں پر گھس گئے۔ تو آپ کو کیا ریلیاں نکالنا دہشت گردی نظر آتی ہے؟ کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کو دہشت گردی نظر آتی ہے؟ جو دہشت گرد ہیں، جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جو غیر قانونی طریقے سے پاکستان کے اندر گھس کر اندر سے بھی اور باہر سے بھی وہ سازشیں کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اداروں پر حملے کرتے ہیں، کہ وہ کبھی نہیں پکڑے گئے، وہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ اور جو لوگ پرامن آئینی قانونی طریقے سے دہشت گرد اپنی سیاسی ریلیاں نکالتے ہیں، ان کو آپ دہشت گرد بناتے ہیں۔ یہ انتہائی سنگین بات ہے۔ اور وہاں پر پھر جو پنجاب گورنمنٹ بالخصوص اور جو پراسیکیوشن تھی وہ کوئی جواب نہیں دے سکی۔ انہوں نے پراسیکیوشن نے اور پنجاب گورنمنٹ نے جو دہشت گردی کی تعریف کر کے ایک سیاسی جماعت کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی، جسٹس صاحبان نے اور بینچ نے اس کے اوپر بہت برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے سرکاری موقف کو لاجواب کر دیا، اور انہوں نے اس کیسز میں یہ کوئی جتنے بھی کیسز تھے، میرے خیال 6 7 یا 8 کیسز تھے، ان میں ضمانتیں منظور کر لیں، اور انہوں نے بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیے۔ تو اب اس طرح سے لگتا ہے کہ آج کے ان ریمارکس اور فیصلے سے 9 مئی کا جو ایک ہوا بنا ہوا تھا، جو ایک غبارہ تھا، اس سے ہوا سب سے بڑی عدالت جو ہے پاکستان کی، اس نے نکال دی ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ جب بھی یہ 9 مئی کے حوالے سے کیس جو ہے وہ کسی آئینی، قانونی اور آزاد خیال بینچ کے سامنے لگے گا تو وہ اس کی صحیح تشریح کریں گے۔ تو پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے کہ ایک آئینی، قانونی اور آزاد خیال جو جسٹس صاحبان تھے، جو آئین پر عمل کرنے والے، ان کے سامنے یہ کیس 9 مئی کا لگا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اداروں کو بس کر دینی چاہیے، ان کو اپنی انا اور ضد چھوڑ دینی چاہیے۔ ایک جماعت اور پی ٹی آئی کے اور عمران خان کی جو ایک خلاف بغض ہے، یا اس کے خلاف اس کا چہرہ ناپسند ہونا، یا اس کی کوئی بات ناپسند ہونا، اس کو لے کر جو تباہی مچائی گئی ہے پچھلے یہ 2-2.5 سال میں، آپریشن رجیم چینج سے لے کر جو پاکستان عوام، آئین، قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، میرا خیال ہے کہ اس کو بند کر دینا چاہیے۔ ایک مفاہمت کی پالیسی، ایک اکراس دی بورڈ جو ہے ریکانسیلیشن کا ایک ہونا چاہیے، جس میں مینج نہیں کرنا چاہیے، دباؤ کے تحت، دھونس دھاندلی کے تحت مینج نہیں کرنا چاہیے۔ اچھی نیت سے، اچھے طریقے سے آئینی اور قانونی راستہ، پولیٹیکل جمہوری راستہ نکالنا چاہیے، تاکہ ملک کے اندر ہارمنی پیدا ہو۔ یہ جو ایک غیر یقینی مارا ماری، افراتفری کا یہ چل رہا ہے ماحول، اس کو جلد ختم ہونا چاہیے، تاکہ عوام جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیں۔ کیونکہ عوام نے دیکھیں جی، عوام نے اگر 9 مئی کا، کیونکہ عوام کو اپنے اداروں سے بہت محبت ہے، عوام جو ہے وہ ہمیشہ اداروں کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ عوام نے بالخصوص تمام جنگوں میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اور جو ہے وہ جنگیں لڑی ہیں، شہداء کے جنازے اٹھائے ہیں، اور پیار دیا ہے، ہمدردیاں دی ہیں۔ لیکن اگر 9 مئی کے بیانیے میں کوئی ایک بھی رتی برابر بھی اس میں کوئی ویٹیج ہوتا، اس میں حقیقت ہوتی، تو میرا خیال ہے کہ 8 فروری کو عوام جو ہے وہ اس بیانیے کے خلاف عمران خان پر، پی ٹی آئی پر، جس پر یہ الزام لگایا گیا، ان کو ووٹ نہ کرتے۔ کیونکہ 8 فروری کو ریڑھی ٹانگے والے نے، عام مزدور نے، زمیندار نے، پڑھے لکھے آدمی نے، ان پڑھ نے، ایون کہ مزدور اور چھابڑی ریڑھی والے اور بھیک مانگنے والے نے بھی اپنا گیسچر شو کیا ہے، اور انہوں نے کھل کر نکل کر ووٹ دیا ہے۔ تو جب بھی میرا خیال ہے دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں جب بھی ووٹ کے ذریعے آنے والی تبدیلی کو روکا گیا، اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں نکلے، سنگین نتائج نکلے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک بھی 2 لاکھ تو ہو چکا ہے۔ تو اس انا اور ضد کو چھوڑ کر تمام اداروں سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اب ہارمنی کی طرف آئیں گے، صبر کا مظاہرہ کریں گے، اور ایک ماحول کو ٹھیک اور درست